अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राज और तारीख और मैं हूं आपकी मेज़बान नेहा खान। तारीख की किताबों में कुछ नाम बड़े हुरूफ में लिखे जाते हैं, जबकि कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनकी कुर्बानियां वक्त की गिर्द में कहीं छुप जाती हैं। आज की हमारी कहानी भी एक ऐसे ही किरदार की है। एक ऐसा शख्स जिसने बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते हुए इख्तिदार को कबूल करने से इनकार किया। एक ऐसा नाम जिसका ताल्लुक पटना के सादिकपुर खानदान से था, और एक ऐसी मज़ाहिमती तहरीक जिसके असरात हिंदुस्तान से लेकर शुमाल मगरबी सरहद तक देखे गए। नाम था मौलाना विलायत अली। तारीखी माखज़ बताते हैं कि सैयद अहमद शहीद की वफ़ात के बाद विलायत अली और उनके भाई इनायत अली ने इस तहरीक को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन सवाल ये है कि मौलाना विलायत अली कौन थे, उनका ताल्लुक कहाँ से था, उन्होंने बरतानवी इख्तिदार के खिलाफ मज़ाहिमत क्यों की और उनकी जद्दोजहद ने बाद के हिंदुस्तानी मज़ाहिमती माहौल को किस तरह मुतासर किया। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम उन्हीं सवालात के जवाबात तलाश करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। विलायत अली कौन थे? नाजरीन, मौलाना विलायत अली का ताल्लुक पटना के सादिकपुर खानदान से था। 19वीं सदी के हिंदुस्तान में पटना सिर्फ तिजारत और तालीम का मरकज नहीं था, बल्कि मजहबी, फिक्री और सियासी सरगर्मियों का भी एक अहम मरकज बन चुका था। इसी माहौल में विलायत अली और उनके भाई इनायत अली ने सैयद अहमद शहीद की तहरीक से वाबस्तगी इख्तियार की। सैयद अहमद शहीद की 1831 में बालाकोट की जंग में शहादत के बाद तहरीक कई साथी मुंतशिर नहीं हुई, बल्कि कुछ रहनुमाओं ने इस मिशन को जारी रखने की कोशिश की। उन्हीं अहम शख्सियात में विलायत अली और इनायत अली के नाम सामने आते हैं। तारीखी तहकीक के मुताबिक दोनों भाइयों ने सादिकपुर पटना को अपनी सरगर्मियों के एक अहम मरकज के तौर पर इस्तेमाल किया। वो अफराद को मुनज़्ज़म करते, वसाइल जमा करते और शुमाल मगरबी सरहद की तरफ मज़ाहिमती नेटवर्क को मजबूत बनाने में किरदार अदा करते रहे। बरतानवी इख्तिदार के खिलाफ मज़ाहिमत, ये समझना ज़रूरी है कि विलायत अली की जद्दोजहद सिर्फ 1857 के चंद महीनों तक महदूद नहीं थी। उनकी सरगर्मियाँ उससे कई दहाइयाँ पहले शुरू हो चुकी थी। सैयद अहमद शहीद की तहरीक के बुनियादी मकासद में मजहबी इस्लाह के साथ साथ बैरूनी सियासी इख्तिदार के खिलाफ मज़ाहिमत भी शामिल थी। विलायत अली और इनायत अली ने इसी वसी तहरीक को आगे बढ़ाया। तारीखी मुतालियात के मुताबिक उनके नेटवर्क ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से अफराद को शुमाल मगरबी सरहद की तरफ मुतहरिक किया। ये वो ज़माना था जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल मजबूत कर रही थी। एक तरफ फौजी ताकत, दूसरी तरफ सियासी मुआहदे और तीसरी तरफ मुकामी हुक्मरानों और इलाकों पर बढ़ता हुआ बरतानवी असर। ऐसे माहौल में विलायत अली जैसे रहनुमाओं की मज़ाहिमत बरतानवी हुकाम के लिए मुसलसल तशवीश का बाइस बनी। सरहद की तरफ सफर। नाज़रीन, विलायत अली की जद्दोजहद का एक अहम मरहला शुमाल मगरबी सरहद से जुड़ा हुआ था। उनके साथियों ने सरहदी इलाकों में एक ऐसा मरकज कायम करने की कोशिश की जहां से बरतानवी ताकत के खिलाफ मज़ाहिमत जारी रखी जा सके। सिताना, सताना और बाद में सरहदी इलाकों के कैंप इस तहरीक के अहम मुकामात बने। तहकीकी माखज़ों के मुताबिक विलायत अली और इनायत अली ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, खुसूसन बंगाल और बिहार से अफराद की बढ़ती और भर्ती और वसाइल की फराहमी में किरदार अदा किया। ये एक रिवायती फौज नहीं थी, ये एक ऐसा मज़ाहिमती नेटवर्क था जो मुख्तलिफ इलाकों के लोगों, मजहबी रहनुमाओं और सरहदी कबाइल से राब्ते कायम करने की कोशिश कर रहा था। और यही वजह थी कि बरतानवी हुकूमत इस तहरीक को मामूली मजहबी सरगर्मी नहीं समझती थी, बल्कि इसे अपने सियासी इख्तिदार के लिए एक मुमकिन खतरा समझती थी। मज़ाहिमत का फैलाव। 19वीं सदी के 40 की दहाई में इस तहरीक की सरगर्मियां मजीद नुमायां हुई। कुछ तारीखी हवालों में 1847 के दौरान कंपनी के अफवाज के साथ झड़पों और शिकस्त का जिक्र मिलता है। ये शिकस्त तहरीक के लिए एक बड़ा धचका थी, लेकिन तहरीक ख़त्म नहीं हुई। यही इस मज़ाहिमत की सबसे अहम खुसूसियत थी।
ایک مرکز ختم ہوتا تو دوسرا مرکز قائم کیا جاتا، ایک رہنما کمزور پڑتا تو دوسرا رہنما ذمہ داری سنبھالتا، اور یہی سلسلہ کئی برس تک جاری رہا۔ ولایت علی کی سرگرمیوں نے اس تحریک کو صرف ایک مقامی مزاحمت کے بجائے ایک وسیع نیٹ ورک کی شکل دینے میں مدد دی۔ ولایت علی اور ان کے بھائی عنایت علی۔ اگر ولایت علی کی تاریخ لکھی جائے تو ان کے بھائی مولانا عنایت علی کا ذکر لازمی ہے۔ دونوں بھائی ایک ہی تحریک کے اہم ستون تھے۔ ولایت علی نے تنظیم، رابطوں اور لوگوں کو متحرک کرنے میں کردار ادا کیا، جبکہ عنایت علی نے بھی سرحدی محاذ اور عملی مزاحمت میں اہم ذمہ داریاں سنبھالی۔ تاریخی مطالعات کے مطابق ولایت علی کے بعد عنایت علی نے تحریک کی قیادت سنبھالی اور برطانوی حکومت کے خلاف مزاحمت جاری رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں دونوں بھائیوں کے نام اکثر ایک ساتھ نظر آتے تھے۔ دو بھائی، ایک مقصد اور برطانوی اقتدار کے خلاف طویل مزاحمت۔ برطانوی حکومت کیوں پریشان تھی؟ اب سوال یہ ہے کہ برطانوی حکومت کو اس تحریک سے اتنا خطرہ کیوں محسوس ہوتا تھا؟ اس کی ایک بڑی وجہ اس تحریک کا وسیع نیٹ ورک تھا۔ پٹنہ سے بنگال، بنگال سے شمال مغربی سرحد اور سرحد سے قبائلی علاقوں تک رابطے قائم کیے جا رہے تھے۔ تحقیقی کتابوں میں اس تحریک کو برطانوی حکومت کے لیے ایک مستقل سیکیورٹی مسئلہ قرار دیا گیا۔ بعد کے برسوں میں برطانوی حکومت نے اس نیٹ ورک کے خلاف سخت کارروائیاں کی، گرفتاریوں اور مقدمات کا سلسلہ شروع ہوا اور کئی رہنماؤں کو طویل سزائیں دی گئی۔ یعنی یہ صرف میدان جنگ کی لڑائی نہیں تھی، یہ ایک خیال، تنظیم، رابطے اور مزاحمت کی جنگ بھی تھی۔ 1857 اور اس کے بعد ناظرین، 1857 کی بغاوت نے پورے ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ میرٹھ سے شروع ہونے والی بغاوت دہلی، اودھ، کانپور، بہار اور ہندوستان کے کئی دوسرے علاقوں تک پہنچی، لیکن ولایت علی کی مزاحمت کا آغاز 1857 سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے، کیونکہ ہندوستان میں برطانوی اقتدار کے خلاف مزاحمت ایک دن یا ایک سال میں پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے کئی دہائیوں کی بے چینی، سیاسی کشمکش، مذہبی و سماجی تحریکیں اور مقامی مزاحمتیں موجود تھیں۔ ولایت علی اور عنایت علی کی تحریک بھی اسی وسیع تاریخی پس منظر کا حصہ تھی۔ تحقیقی ماخذوں کے مطابق صادق پور کے علماء اور ان سے وابستہ نیٹ ورک نے 1857 کے ماحول سے پہلے ہی برطانوی اقتدار کے خلاف ایک مضبوط مزاحمتی فضا پیدا کرنے میں کردار ادا کیا تھا۔ ایک نام جو تاریخ میں دب گیا، وقت گزرتا گیا۔ برطانوی حکومت نے مزاحمتی تحریکوں کو کچلنے کے لیے فوجی طاقت کے ساتھ ساتھ قانونی اور انتظامی اقدامات بھی کیے۔ کئی افراد گرفتار ہوئے، کئی خاندانوں کی جائیدادیں ضبط ہوئی اور بہت سے رہنما تاریخ کے صفحات میں گمنام ہوتے گئے۔ ولایت علی بھی انہی تاریخی کرداروں میں شامل ہیں جن کے بارے میں عام لوگوں کو بہت کم معلومات ہیں۔ حالانکہ ان کی سرگرمیوں کا تعلق ہندوستان کے مختلف علاقوں اور شمال مغربی سرحد کے مزاحمتی مراکز سے رہا۔ تاریخ دان قیام الدین احمد کی تحقیق میں ولایت علی اور عنایت علی کو سید احمد شہید کی تحریک کو زندہ رکھنے والے اہم رہنماؤں میں شمار کیا گیا ہے۔ آخری دور اور ورثہ۔ ولایت علی کے انتقال کے بعد بھی ان کے خاندان اور ساتھیوں سے وابستہ مزاحمتی سرگرمیاں مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ ان کے بعد آنے والے رہنماؤں نے سرحدی علاقوں میں برطانوی حکومت کے خلاف مزاحمت جاری رکھنے کی کوشش کی۔ بعد کے برسوں میں ستانا، مالکا اور امبیلا جیسے علاقوں میں برطانوی افواج اور مزاحمتی گروہوں کے درمیان شدید کشمکش ہوئی۔ 1860 کی دہائی میں برطانوی حکومت نے اس نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے بڑے فوجی اور قانونی اقدامات کیے۔ یہ سلسلہ ہمیں ایک اہم تاریخی حقیقت بتاتا ہے۔ 1857 کوئی اچانک پیدا ہونے والا واقعہ نہیں تھا۔ اس کے پیچھے ہندوستان میں کئی دہائیوں سے جاری مزاحمتوں کی ایک طویل تاریخ موجود تھی اور مولانا ولایت علی اس تاریخ کے اہم کرداروں میں سے ایک تھے۔ تو ناظرین، مولانا ولایت علی کی کہانی صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، یہ اس دور کی داستان ہے جب ہندوستان میں برطانوی اقتدار اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا اور مختلف علاقوں میں اس کے خلاف مزاحمت بھی جنم لے رہی تھی۔ ولایت علی اور ان کے بھائی عنایت علی نے ایک ایسی تحریک کو آگے بڑھایا جس نے پٹنہ سے شمال مغربی سرحد تک اپنے اثرات پیدا کیے۔ ان کی جدوجہد ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ آزادی کی تاریخ
صرف چند مشہور ناموں تک محدود نہیں۔ اس تاریخ میں ایسے بے شمار کردار بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنی زندگی، اپنے وسائل اور اپنی آسائشیں ایک بڑے مقصد کے لیے قربان کی۔ اور شاید تاریخ کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ جن لوگوں نے تاریخ بنانے میں کردار ادا کیا، ضروری نہیں کہ ان کے نام ہمیشہ تاریخ کی بڑی کتابوں میں لکھے جائیں۔ آپ دیکھ رہے تھے آواز ٹی وی کا پروگرام راز اور تاریخ۔ میں ہوں آپ کی میزبان نیہا خان۔ اگر آپ کو ہندوستان کی تاریخ کے ایسے ہی بھولے بسرے شخصیات، راز دارانہ واقعات اور برٹش راج کے چھپے ہوئے تاریخی ابواب جاننے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگلی قسط میں آپ کس گمنام تاریخی کردار کی کہانی سننا چاہتے ہیں بتائیں۔ میں پھر حاضر ہوں گی ایک نئے راز، ایک نئے کردار اور تاریخ کے ایک نئے باب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔